11ویں صدی عیسوی سے مشرق وسطی اور مشرق قریب میں اسلامی سلطنت پر ذوف اور اضمحلال کی کیفیت طاری ہونی شروع ہو چکی تھی۔ منصور اور ہارون الرشید کی اولاد کا اقتدار آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور عباسی سلطنت بغداد اور اس کے گرد و نواح تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی کے نصف میں یہ برائے نام سلطنت بھی ختم ہو چکی تھی اور تاتاریوں کا خونی سیلاب عروس البلاد بغداد کو اپنی تند و تیز موجوں میں آنن فانن بہا کر لے گیا۔ ایک طرف مشرق وسطی اور مشرق قریب میں اسلامی سلطنت پر ذوف طاری تھا تو دوسری طرف مغرب میں مسیحی طاقتوں کے ہاتھوں اندلس کی اسلامی حکومت نزا کی حالت میں مبتلا تھی۔ ایک طرف تاتاری مسلمانوں کی تباہی کے درپے تھے تو دوسری طرف یورپ کے مسیحی اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار کو محو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے معزز سامعین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ایسے نازک حالات میں اگر خدا نخواستہ مخالف اسلامی طاقتیں آپس میں اتحاد کر لیتیں اور متحدہ قوت کے ساتھ اسلامی علاقوں پر حملہ آور ہوتیں تو یہ اسلام کے لیے بہت مشکل مقام تھا، لیکن خوش قسمتی سے ان میں اتحاد حقیقی قائم نہ ہو سکا اور ہر طاقت اپنے طور پر مسلمانوں سے نبرد آزما رہی، جس کے نتیجے میں کسی طاقت کو بھی حقیقی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ تاہم اسلامی سلطنتوں کی کمزوری اور ان کی مخالف طاقتوں کی قوت دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اسلامی دور کا اختتام اب بہت قریب ہے۔ اسی احساس نے یورپ کے صلیبیوں میں کو بھی جرأت دلائی اور ان کی فوجیں پوری قوت سے شام اور فلسطین کے علاقوں پر حملہ آور ہونے لگیں۔ قریب تھا کہ اسلام ان قوتوں کے پے در پے حملوں کی تاب نہ لا کر بہت کمزور ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سلجوقی اور عثمانی ترکوں اور ایوبیوں اور مملوکوں کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور ان خاندانوں نے مسلمانوں کی ربا زوال حالت کو دور کر کے اسے ایک بار پھر رفعت اور شان و شوکت سے ہمکنار کر دیا۔ جہاں ایوبیوں اور مملوکوں نے شام اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال کر ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، وہیں ترکوں نے مشرق قریب کی آخری مسیحی سلطنت دولت بازنطینیہ پر کاری وار کر کے اور اس کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو اپنے قبضے میں لا کر اس عظیم الشان نقصان کی تلافی کر دی جو بغداد کے تاتاریوں کے ہاتھوں میں چلے جانے سے اسلام کو پہنچا تھا۔ یعنی اگر مسلمانوں کا ایک دارالسلطنت ان کے ہاتھوں سے چھن گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قسطنطنیہ کی فتح کے ذریعے انہیں دوسرا دارالحکومت میسر آ گیا جو شان و شوکت میں بغداد سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ خلفائے راشدین کے عہد سے ہی ایشیائی کوچک میں عربوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو عباسی دور کے اختتام سے کچھ عرصے قبل تک جاری رہا۔ تاہم یہ فتوحات مد و جزر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ کبھی تو ایسا دور آتا تھا کہ اسلامی فوجیں تیزی سے اس علاقے میں بڑھنا شروع ہو جاتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بازنطینیوں کے پرزور حملوں کی تاب نہ لا کر انہیں ماوراء النہر اور عراق کی حدود میں سمٹ آنا پڑتا۔ صرف سلجوقی ترک تھے جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی میں منزکرت کی فیصلہ کن جنگ میں بازنطینیوں پر کاری ضرب لگا کر ایشیائی کوچک میں اسلام کے قدم مضبوطی سے جما دیے، اور بازنطینیوں کے متواتر حملے اور صلیبیوں کی سرتوڑ کوششیں مسلمانوں کے جمے ہوئے قدموں کو متزلزل نہ کر سکیں۔ اسلام اس علاقے میں تیزی سے پھیلنے لگا اور یہاں کے باشندے جوک در جوک اسلام قبول کر کے اسلامی سلطنت کے استحکام میں روز بروز اضافہ کرنے لگے۔ چنانچہ ابھی 13ویں صدی عیسوی شروع نہ ہوئی تھی کہ اسلام نے اس علاقے میں مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ ایشیائی کوچک پر تسلط حاصل کرنے کے بعد اب ترکوں کی نظریں بحیرہ روم کے ساحل کے دوسری طرف قسطنطنیہ پر پڑنی شروع ہوئیں جو اس زمانے میں یورپ کا سب سے خوبصورت شہر سمجھا جاتا تھا اور جسے ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم بنانے میں بازنطینیوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی۔ تاہم یہ کام سلجوکیوں کے بس کا نہ تھا، کیونکہ گردش ایام کے باعث سلجوکیوں میں بھی ذوف و اضمحلال سرایت کر چکا تھا اور اتحاد کی عظیم طاقت ان کے ہاتھوں سے چھن چکی تھی، حتیٰ کہ ان کے آخری عہد میں بعض ایسے لوگ بھی ان میں پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بازنطینیوں سے گٹھ جوڑ کرنے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھا، اور اس طرح وہ دشمنان اسلام کو طاقت اور قوت بہم پہنچانے میں ممد و معاون ثابت ہوئے۔ ان ناسازگار حالات میں 3 صدیوں تک ایشیائی کوچک کو بازنطینیوں اور صلیبیوں کے دستبرد سے محفوظ رکھنا ہی دولت سلجوکیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دولت سلجوکیہ کی کمزوری بلاخر رنگ لائی اور اس کے مقبوضات ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ سلجوکیوں کی جگہ خوارزم کے ایک قبیلے نے لے لی جسے ترکمانی کہا جاتا تھا اور جو تاتاریوں کے حملوں کی تاب نہ لا کر ایشیائی کوچک میں پناہ لینے پر مجبور ہوا تھا۔ اسی قبیلے کے ایک اولو العزم انسان سلطان محمد ثانی کو وہ سعادت نصیب ہوئی جس کے حصول کے لیے 800 سال سے مسلمان کوشاں تھے، یعنی اس خوش نصیب انسان کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئی۔ دولت عثمانیہ نے جس کا قیام عثمان خان کے ذریعے عمل میں آیا تھا اور جسے اس کے بیٹے اور خان نے اپنی خداداد قابلیت اور ذہانت کی بدولت ترقی یافتہ اور منظم سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا، بہت جلد ایشیائی کوچک سے آگے قدم بڑھا کر
یورپ پر حملے شروع کر دیے اور ادرنا پر قابض ہو کر اسے اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ عثمانیوں نے اپنے حملے بیک وقت ایشیائی کوچک اور بلکان میں جاری رکھے۔ 14ویں صدی کے آخر میں سلطان مراد اول نے سربیا اور بلغاریہ کی فوجوں کو عبرتناک شکست دے کر ان کی قوت و طاقت کو خاک میں ملا دیا اور اس طرح ان علاقوں میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترک قبائل تاتاریوں کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر نہایت کثرت سے ایشیائی کوچک میں پناہ لینے کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ دولت عثمانیہ ان قبائل کو حالت انتشار سے بچانے کے لیے فوجوں میں بھرتی کرنا شروع کیا اور اس طرح یہ قبائل سلطنت پر بوجھ بننے کی بجائے فتوحات میں عثمانیوں کے ساتھ ممد و معاون ثابت ہو گئے۔ مراد اول کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول سربراہ بنا، جس نے بے نظیر بہادری اور شجاعت کے بعد یلدرم یعنی سائکا کا لقب اختیار کیا۔ بلغاریہ کا کچھ حصہ تو سلطان مراد اول کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا، ملک کے باقی علاقے اس کے عہد میں فتح ہوئے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے سربیا کی طاقت و قوت کو بھی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور البانیہ کے بعض حصوں کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جب یورپین طاقتوں نے یہ دیکھا کہ عثمانیوں کی فوجیں طوفان کی طرح بڑھتی چلی آ رہی ہیں تو انہوں نے پوری قوت سے ان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ 1394 عیسوی میں نیکوپولس کے مقام پر سلطان بایزید اور یورپ کی متحدہ افواج کا مقابلہ ہوا، جس میں اتحادیوں کو عبرتناک شکست اٹھانا پڑی۔ اس عظیم الشان فتح سے بایزید کے حوصلے بڑھ گئے اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے ارادے سے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی سے عین اسی وقت تاتاریوں کی فوجوں نے بھی اپنا رخ سلطنت عثمانیہ کی طرف پھیر لیا اور تیمور نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیا۔ اس پر مجبوراً بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا اور تیمور کی فوجوں سے نبردآزما ہونا پڑا۔ انگورا کے مقام پر عثمانیوں نے تاتاریوں کی فوجوں سے شکست کھائی اور سلطان بایزید تیمور کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ عثمانیوں کی شکست کے نتیجے میں بعض مقبوضات مثلاً مانیہ، ایدین، کرمان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور بازنطینی سلطنت نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تاہم عثمانیوں کی قسمت اچھی تھی، تیمور ایشیائی کوچک کی فتوحات کو ادھورا چھوڑ کر چین پر حملہ کرنے کی غرض سے سمرقند واپس چلا گیا۔ ادھر سلطنت پر قبضہ کرنے کی خاطر بایزید کے بیٹوں میں کشمکش شروع ہو گئی، جس میں بالآخر محمد اول کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی مملکت کے تباہ شدہ نظم و نسق کو دوبارہ استوار کرنے کی کوشش شروع کر دی اور عثمانی ایک بار پھر عظیم الشان طاقت بن کر یورپ کی قوموں سے نبردآزما ہونے لگے۔ سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی کے عہد میں عثمانیوں کو ایشیائی کوچک اور بلکان پر مکمل تسلط حاصل ہو چکا تھا۔ جمہوریہ وینس کی فوجوں کے مقابلے میں عثمانی فوجوں کو زبردست کامیابی نصیب ہوئی اور جزیرہ نمائی یونان کو ان کے گھوڑوں نے اپنے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ ہنگریوں اور البانیوں کو دولت عثمانیہ کے مقابلے میں سخت شکست ہوئی۔ وارنا اور کوسووا کی فیصلہ کن جنگوں کے بعد دریائے ڈینیوب تک کا سارا علاقہ ترکوں کے زیر تسلط آ گیا اور بازنطینی شہنشاہ کو خراج ادا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ اب تمام بازنطینی مملکت میں صرف قسطنطنیہ ہی ایسا شہر باقی رہ گیا تھا جس پر اب تک ترکوں کو تسلط حاصل نہ ہوا تھا۔ سلاطین عثمانیہ میں سے اب ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ شہر اس کے ہاتھوں فتح ہو اور اس کے لیے ہر ایک نے حتی الوسع کوشش کی، لیکن یہ سعادت سلطان محمد ثانی کے مقدر میں لکھی تھی، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔